ایک محسن نہیں ہے، محسن چیمہ، اسی نے مجھے بات آئی تھنک اپنی تھی یا شیخ کی تھی، اپنی تو نہیں ہوئی کیونکہ شیخ کی محسن جمس کم چھوڑتا ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، محسن بہت اچھا ہے. محسن کی بات تھی غالباً، کہتے تھا میرے پاس ایک کاؤنسلنگ کیس آیا اور اس کو پیار محبت تھی اور سارا، کہتا ہے کہ لیکن محسن میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں نا، میری محبت ہے یہ. اچھا لوگ نا جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا اس کو حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ ڈیٹنگ کر رہے ہیں، آپ ہاتھ پکڑ رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، فزیکل ہو رہے ہیں، شادی کرنی ہے نا، ہم نے شادی کرنی ہے تو یہ حلال ہے انفارچونیٹلی. اور ہم بھی سمجھتے تھے شیخ، اس لیے ہم کرتے تھے. جس سے حلال مطلب سمجھتے تھے، جس سے شادی کا ارادہ نہیں ہوتا اس سے ہم گناہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ شیخ میں شادی کرنا چاہتا ہوں نا. تو محسن نے کہا کہ یو ول ناٹ گیٹ سم تھنگ حلال، یا اس نے کہا تھا کہ you will not end up in halal starting with a haram relationship. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ will not make it halal for you جو چیز آپ نے حرام سے شروع کی ہے، کیونکہ جب آپ حرام کے راستے پہ چل پڑے ہیں نا پھر ریئلی دس ہیپنس کہ وہ آپ کو چیز ملتی ہے. اور اگر مل بھی جاتی ہے تو میرے شیخ پرسنل ایکسپیرینس میں بنتی نہیں ہے. میں نے تمام کیسز میں جو بھی لائف میں آج تک ہوئے ہیں، جو پہلے حرام ریلیشن میں تھے، یا تو ان کی شادی نہیں ہوئی، لیکن ایک لڑکی کی شادی ہوئی. اس کو میں کہتا تھا شادی نہیں ہوگی، اس نے کہا تھا کروں گا. میں نے کہا تیری نہیں ہوگی شادی، میرے پچھلے اتنے ایکسپیرینسز ہیں. اس کی ہوگی شادی. میں نے کہا اچھا، میں غلط ہو گیا. کچھ ٹائم گزرا، انفارچونیٹلی ڈائیورسڈ. موسٹلی یہی ہے، کیونکہ ایک ریسرچ ہے کہ ریلیشن شپ بیسڈ آن ٹو مینی ٹیکسٹس اور لانگ ٹائم ٹیکسٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں آر ویک ریلیشن شپس. پہلے اسپارک سارا ختم کر دیا. دوسری بات ہے کہ شیخ میں آپ کے بارے میں ہر چیز جان گیا ہوں. ٹھیک ہے، اب آئی ول آسک یو ہائپوتھیٹیکل کوسچنز کہ ہم ہنی مون پہ کہاں جائیں گے؟ ملیشیا. نہیں مالدیو جانا ہے. نہیں اچھا بچے کا نام کیا رکھیں گے؟ فرقان. نہیں میں نے پروین رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی مطلب تو اس میں نا آپ کے پٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں یار. اچھا ہاں، یہ پھٹا بنتا نہیں ہے ویسے. ایک فرقان ایک پروین ہے، میل اور فیمیل فار ایگزامپل. یہ میں سوچ رہا ہوں جینڈر فلوئڈ ہے بیٹا، یہ کیا چکر ہے؟ بٹ آئی مینٹ واز کہ پروین سے نکل گیا. فرقان ہے تو میں نے جاوید رکھنا ہے. جاوید جو کہ جاوید اور ہاں وہ جب جاوید جانے والی. تو آج کل حیدر یونیورسٹی میں ہو کیا رہا ہے آج کل، مطلب جسٹ ٹو میک پیپل اویئر، پیرنٹس اویئر اینڈ دا یوتھ دیم سیلوز اویئر کہ کس فلتھ میں ہم لوگ انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے، کتنے زیادہ ڈیپ ہم گناہوں میں جا چکے ہیں. جو یونیورسٹیز ہیں آدھی یونیورسٹیز ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس یا ڈیٹنگ اسپاٹس بن چکے ہیں. ایون MBBS آپ ڈاکٹرشپ بھی دیکھ لیں اور سب کچھ. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے نا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے بچ کے نکل جا سکوں، تو یونیورسٹی از ناٹ اے پلیس ویئر آئی وڈ ریکمینڈ یو ٹو گو. کیونکہ اگر ہم 10 لوگوں میں سے بات کریں نا، پرسنٹیجز میں بات کر لیتے ہیں، اگر 10 میں سے 2 سے 3 لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی ریلیشن شپ میں انوالوڈ ہیں، اینڈ آئی ایم بینگ ویری ویری کنزرویٹو ہیئر. اور 2 سے 3 10 2 سے 3 لوگ تو کیا تو 10 کے 10 ہیں یار. میں آئی ایم بینگ ویری کنزرویٹو. بقایا جو لوگ ہیں نا، وہ میں کہوں گا کہ کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، دے وانٹ ٹو بیکم لائک دیم. وہ جو گند کر رہے ہیں نا، وہ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. وہ ان کو آئیڈیل دیکھتے ہیں، یار تم تو بہت کیا بات ہے یار، تمہارا تو کیا لیول ہے بھائی، ہمیں بھی سیٹ کروا دو. یہ سچویشن چاہے لڑکیاں چاہے لڑکیاں. اور باقی میں خیال سے 1% یا 10% ہوں گے. اور ایسا ہوتا بھی ہے، یہ اس کار خیر میں لوگ حصہ لیتے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں تو وہ آپس میں اپنے دوستوں کی سیٹنگ کرواتے ہیں. وہ صدقہ جاریہ ہے. ہاں وہ جیسے وہ کرتے ہیں. اور جو ایک آدھ جو باقی بغیر شاید 10% یا اس سے بھی کم ہوں گے جو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کو جو ہے نا دے آر لک ڈاؤن اپون کہ یار تم لوگ تو شاید پتہ نہیں لڑکی ہی نہیں ہو، یا کس زمانے سے آئے ہو، یا اسٹون ایج سے آئے ہوئے ہو. یعنی آل ان آل ہر بندہ جو ہے نا وہ اس گندگی کے اندر پورے طریقے سے ملوث ہے. یا وہ کر رہا ہے یا وہ ایٹ لیسٹ اس کو برا نہیں سمجھ رہا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر تم اپنے جو سب سے لوئسٹ لیول آف ایمان ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے دل میں اس کو برا جانو. تو لوگ برا بھی نہیں جان رہے سک، اور اس چیز کو خود کر بھی نہیں سکتے بیچارے. اور سچی سی بات بتاؤں، میری ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ بچوں سے بات ہو رہی تھی. بچے میں چھوٹے ہی لڑکے تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ انہیں چکروں میں نا کہیں پھنس گئے تھے بیچارے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہ وہ میں ان کو کہہ ہی رہا تھا، میں نے کہا یار تم لوگ اتنے سادے ہو کہ تم لوگوں کو نا گند کرنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا. تم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ریلیشن شپ میں جانا تو وہ کیسے جانا ہے. میں نے کہا تم لوگوں کو میں پہلے بتاتا ہوں کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تم لوگ اس چکر میں پڑو. میں کہا
یعنی کہ بیچارے لوگ نا سادے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ what to expect and what not to expect, اور اگر گناہ میں بھی پڑ رہے تو ان کو نہیں پتا کہ کیسے کسی لڑکی کو اپروچ کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یار, یہ ریئلسٹک پرسپیکٹیو ہے اس چیز کا کہ جو یوتھ ہماری یونیورسٹیز میں جا رہی ہے, آپ ذرا یار ان کا نالج دیکھ لو, ان کی ایج دیکھ لو, ان کی میچورٹی لیول دیکھ لو. مطلب ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے یار؟ آپ نے ان کو ایک کھلے اس اپرچونٹی کے میدان میں چھوڑ دیا. ان کو نہ نالج بیس ہے, نہ انہیں حلال حرام کی تمیز ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, تو ان سے اب یہ چیز گناہ تو ہوگا. مطلب میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے بڑے چیلنج کا سامنا. اچھا ایک تو ہے نا کہ یوتھ اٹ سیلف اس پہ نظر آتے ہیں. پیرنٹس, کس طرح سے پیرنٹس اپنی بیٹی کو, جس کو دین کا آپ نے کچھ نہیں سکھایا, کیونکہ آپ پیسے کما رہے ہیں, آپ کی وہ تو پرائرٹی نہیں ہے بچی, اور آپ نے اس کو جینز اور شرٹ میں ایک جنگلوں کے ایک مطلب جنگل میں پھینک دیا جہاں پہ شیر اور درندے ہیں اور سب اس کو جو ہے نا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ چھوڑ کے آ گئے. اور سبحان اللہ وین آئی واز ان یونیورسٹی تب تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا سب کچھ, لیکن جب میں چینج ہوا اور میں پیرنٹس کو دیکھا تھا, یار باپ اور وہ آفس جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو جینز اور شرٹ میں, اور وہ باپ گیٹ پہ بھی دیکھ رہا ہے کہ لڑکے بیٹھ کے یا تو ڈبل پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں یا سگریٹ پی رہے ہیں, اور ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں, اور لڑکا اپنی بیٹی کو, باپ اپنی بیٹی کو ڈراپ کرنے جا رہا ہے. مطلب کہاں سے یہ ہمارا احادیث, ایک میں 2-3 حدیث اگر مجموعہ بتاؤں نا, 2 لوگ جنتی ہیں اور 2 لوگ جہنمی ہیں, مطلب گناہ گار ہیں. جنتی وہ شخص ایک جگہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, لگاتا ہے, سکلز دیے وہ لگاتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کو دیا نہیں ہے ابھی تک, یعنی وہ غریب ہے, لیکن ہی وشز کہ اگر میرے پاس اتنا مال آیا, میں مسجدیں بنواؤں گا, میں آرفنیج بنواؤں گا, میں بیواؤں کی خدمت کروں گا, میں کفالت کی کام شروع کروں گا, اور میں لوگوں کو خیر کا کام کروں گا. یہ بھی اس کو اجر اسی کا مل رہا ہے. دوسرا شخص وہ ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کی وہ دی ہوئی ہے, یعنی وہ پارٹی کرتا ہے, اس کے پاس گرل فرینڈ بھی ہے, وہ مطلب فورنیکیشن ایڈلٹری کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. یہ تو گناہ گار ہے اور جہنم میں جائے گا اگر اسے توبہ نہ کی تو. اور دوسرا شخص وہ بھی جہنم میں جائے گا جس کے پاس کچھ نہیں ہے, and he aspires to be that person. and he aspires to be that person. مطلب وہ اس کو ہے کچھ نہیں, وہ چاہتا ہے کہ یار ایک دن جب میرے پاس پیسہ آیا نا, میں پارٹی کروں گا انڈیا جا. Majority of the people are in this state. in this state. مطلب کتنی ہی شرم کی بات ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, آپ نہ لذت لے رہے ہو اور گناہ بھی کما رہے ہو کہ you want to have a girlfriend, you don't have one, you want to have a girlfriend one day, اور آپ کو گناہ مل رہا ہے اس چیز کا کیونکہ you aspire to be that person. یہ اللہ کی حدیث میں آتا ہے. اور سبحان اللہ ہمیں سے اکثر یوتھ کس طرح سے ہے, چاہے ٹی وی چینلز دیکھ لیں, چاہے موویز دیکھ لیں, چاہے اپنے جو وہ لوگ انکول سمجھ جاتے ہیں جن کے پاس بندیاں نہیں ہیں انفارچونیٹلی, اور جب آپ کے پاس آپ کا گینگ ہے, اس میں 3-4 لڑکے ہیں, یہ کول گینگ ہے, اور ہر بندہ اس گینگ کو ان لڑکوں کی تعریف کرتا ہے, حالانکہ سینس شوڈ بی اے ٹیبو. اللہ یار, اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی عورت کو ہاتھ لگانا تمہارے لیے ورس ہے, اسے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں ایک پورا آئرن نیل ٹھوک لو. جسٹ امیجن 2 بندے اپنے سامنے امیجن کریں, ویژوالائز کریں, ایک بندہ اپنے سر میں کیل ٹھوک رہا ہے, اس کو پین ہو رہا ہے, اور ایک بندہ عورت کو ہاتھ ٹچ کرتا ہے. ہم کہیں یار تو کچھ بھی نہیں ہے, تو چل رہا ہے, موویز میں ہو رہا ہے, ہمارے اسلامک موویز میں ہو رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے, کیا کر رہے ہو تم. اللہ کی نے کہا وہ زیادہ ڈینجرس ہے, یعنی وہ دیٹ از ورس, اور ہم لوگ پڑھے ہوئے. اصل میں آج آپ جو ڈفرینشیٹ کر پا رہے ہیں نا کہ بیک ان دا ڈیز آپ کے لیے سب چیزیں نارمل تھیں, دین وین یو چینجڈ تب آپ کو پتہ چلا چیزوں کا. تو یہ جو ہدایت کا نور ہوتا ہے نا, وین اٹ انٹرز یور ہارٹ, تو تب آپ دیکھ پاتے ہو اور فرق کر پاتے ہو کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو بہت سارے لوگ ابھی یوتھ میں ایسے ہیں جن کو اس چیز کا نہیں پتہ اور وہ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ریلیشن شپس میں ہیں, ایک خاص حد تک وہ جا چکے ہیں, لیکن شاید اسی طرح کے لیکچرز پوڈ کاسٹ سن کے یا کوئی اور ریمائنڈرز وغیرہ سن کے, اپنے محلے کی شاید مسجد میں کبھی گئے اور وہاں پہ کوئی درس ہو رہا تھا, کسی شیخ کی بات انہوں نے سنی, وہ ان کے دل میں اتر گئی, تو انہیں ریئلائزیشن ہوئی کہ یار جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اینڈ دین دے اسٹارٹ بیٹلنگ دا سچویشن جو اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اتنے ہی لوگ آتے ہیں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مطلب وی وانٹ ٹو لیو آل دس, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس حد تک اس میں گر چکے ہوتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ وہ قول ہے کہ اس کے نا بیسیکلی 2 اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے لکنگ, ہاربرنگ تھاٹس, ٹھیک ہے, بہت زیادہ سوچنا, اس کے بارے میں اسٹاکنگ وغیرہ کریں. یہ پہلے اسٹیپس ہیں, یہ وہ اسٹیپس ہیں جن کو آپ کنٹرول کر پاتے ہو, جن کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے. اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کرتے ہو تو یہ لیڈ کرتے ہیں وہ پھر انفیچویشن کی طرف, ٹھیک ہے, یعنی ایک تھوڑا ڈیپ اس کا اسٹیپ آتا ہے, ڈیپ لو کا. اب یہ جو اسٹیج آتی ہے نا, اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, اس سے نکلنا ایسا نہیں کہ نہیں نکل سکتے,
لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری چیلنجنگ. تو آپ نے روکنا کہاں ہوتا ہے؟ نپنگ دا ایول ان دا بٹ. وہ جو شروع کی چیزیں ہیں نا, تھاٹ تھی جو تھاٹ تھی, یا جو فالو کرنا look تھا, at the teaching of our Quran, subhanallah, lowering the gaze. Don't look at such a thing, you know. وہیں سے آپ نے روکنا ہے بیسیکلی, کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہو, پھر مسلسل دیکھ رہے ہو, پھر اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو, پھر it is eventually making its way to your heart.